آتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولائے ثقلین ابو القاسم محمد بن والطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط اللہ الصمد فی کتاب مبین والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا سلفا اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، میری حیثیت آج میزبان کی ہے. میرے مالک کے ماتمی آئے ہیں، عزادار آئے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک ماتمی کا ناخن بھی نہیں ہوں، کیونکہ جو عزت اور منزلت عزادار کی ہے وہ نہ کسی مولوی کی ہے نہ کسی عالم کی ہے. مولوی اپنے علم میں مست، عالم اپنے فلسفے میں مست، عزادار تطہیر فضول کے اندر یا اصل چیز ہے عزادار ہونا. شیعہ ماتمی نہیں، شیعہ ماتمی نہیں کہ 2.25 مہینے نعوذ باللہ مولا کو مردہ سمجھ کے رو لیے. عزادار اسے کہتے ہیں جو غم حسین نہیں مناتا، درد حسین مناتا ہے، اور اس کا دل چلتا پھرتا ازاخانہ ہوتا ہے، اس کا دل ازاخانہ ہوتا ہے. مٹی پتھر کی امام بارگاہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، انسان کا دل ازاخانہ بن جائے، اس کے دل، اس کا قلب چلنے لگے، زبان نہیں، دماغ نہیں. جب قلب چلتا ہے تو دل سے آواز آتی ہے یا حسین یا یہی عارفین کی طریقت ہے، یہی سلسلہ قلندر کبریا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں خان محمد کھاوڑ، شہزاد کوٹ، مہر کے ماتمیوں کا. وہ آئے اور مجھ جیسے حقیر، ہیچگو، کوتاہل، ذلیل شخص کو عزت دی. عزاداران حسین سرنامہ کلام میں 2 آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت کی. الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کی تخلیق کی. جس کی تخلیق کی جاتی ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں، اس پر لفظ خلق کا اطلاق ہوتا ہے. نباتات کی تخلیق، جمادات کی تخلیق، حیوانات کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق، ملائکہ کی تخلیق. تو موت مخلوق ہے، حیات مخلوق ہے. کائنات کی جتنی تخلیقات ہیں وہ علی کی جوتیوں کا صدقہ. کائنات کی تخلیقات کل مولا کائنات کی جوتیوں کا صدقہ مخلوقات ہیں. بھائی معصوم کا حسن کیا ہے جو مولوی نہیں بتا سکتا؟ حسن معصوم کیا ہے؟ حسن معصوم یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے.
میرے مولا کے ماننے والوں، عزاداروں یا حسین کرنے والوں، اس باریک نقطے کو سمجھو کہ یہ کیا ہے۔ اگر معصوم بھی مخلوق ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر مولوی صحیح کہتا ہے کہ نعوذ باللہ معصوم اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کے پاس وہی آتی تھی، ہمارے پاس وہی نہیں آتی۔ ہم بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ پھر مولوی کی سوچ میں اور ایک مولا علی کے موالی کی سوچ میں، بھائی مولا علی کا موالی کون ہے؟ کیوں موالی کو بدنام کرتے ہو؟ وہ جو سلفی پی رہا ہے وہ موالی ہے، وہ جو چرس پی رہا ہے وہ موالی ہے، وہ جو بھنگ کا گھوٹا لگا رہا ہے وہ موالی ہے؟ نہیں، مولا سے پوچھا کہ مولا تیرے موالی کون ہے؟ تو علی نے پلٹ کے کہا سلمان، ابو ذر۔ کسے کہتے ہیں؟ مولا نے جہاں جہاں اصول کافی میں فرمایا اپنے ماننے والوں کو موالی کہا ہے، وہ خود کچھ نہیں ہوتے، مولا ان کو نور بنا دیتے ہیں۔ کتنی توہین ہے جب لوگ مولا کو نور کہتے ہیں۔ نور بھی محدود ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں مولا نور نہیں ہے، مولا کل انوار کا خالق ہے، کل انوار کا خالق ہے۔ کہیں ابو ذر کو نور بناتا ہے، کہیں اما فضہ کو نور بناتا ہے، کہیں ریش مبارک سے تیرے بطول کی طاقت پر جب سلمان فارسی جھاڑو دیتا ہے تو اس کو نور بنا دیتا ہے۔ مولا کو سمجھو تو کہ مولا ہے کیا، اور مولا سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جو انسان کے ناقص شعور میں آ جائے وہ مولا ہی نہیں ہے۔ جو انسان کے ناقص شعور میں آ جائے وہ مولا ہی نہیں ہے۔ مولا کو شعور مطلقہ کا خالق ہے۔ مولا کے در سے جو زکات بٹتی ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ دولت، مولا کے در سے علم، شعور، عقل، عزت اور ایسی حیات جس پر موت طاری نہ ہو، علی وہ دیتا ہے۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے، ہم کیوں کتابوں میں دیکھیں علی کو، ہم کیوں مولوی سے سنیں علی کو؟ یہ کتابیں فنا، یہ ملا فنا، فنا کیا بتائے گا کہ بقا کیا؟ مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ میں بار بار مجلسوں میں کہتا ہوں، بار بار تقریروں میں کہتا ہوں کہ 1500 سال گزر گئے، کتنے ملا آئے، اہل حدیث کے آئے، بریلویوں کے آئے، نزوۃ العلماء کے آئے، شیعہ کے آئے، سب آئے، کہاں آئے؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ بڑے بڑے نجف کے مولوی، بڑے بڑے قوم کے مولوی، بڑے بڑے نزوۃ العلماء کے مولوی، بڑے بڑے مدرسہ دیوبند کے مولوی، بڑے بڑے بریلوی مولوی، کل مسلمان، کل مسلمین کے ملا کدھر ہیں؟ دکھاؤ، ایک دکھاؤ۔ بات تو یہ ہے کہ جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ اگر وہ دنیا میں نظر نہیں آتا لیکن اس کا فیض
علی کے نام میں تو پتہ نہیں، ان پاک ناموں میں تو کمی نہیں ہے، ہم میں کہیں کمی ہے، ہم میں کہیں کمی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، نور سے نور کو پہچانا جاتا ہے، رب سے رب کو پہچانا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، کوئی ناقص انسان کیا بتائے گا کہ مولا کیا ہے؟ گندگی کی پیدائش کیا بتائے گا؟